یہ کیا ڈیکور کیا ہے تم نے؟ بڑے گھروں میں قدم ڈالنے سے پہلے ان کے سٹینڈرڈز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ویسے تو آپ پازیٹیو رول زیادہ کرتی ہیں اور اس میں آپ کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ڈرامہ سیریل خمار میں آپ ایک بہت خطرناک ساز کے روپ میں نظر آ رہی ہیں. یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی اور اس کی ضرورت کیا پڑی؟ میں ان خوش قسمت ایکٹرز میں سے ہوں جن کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ کبھی نیگیٹو، کبھی پازیٹیو، کبھی پازیٹیو، کبھی نیگیٹو، اور کئی دفعہ وہ ایسے نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ اتنے گرے ہوتے ہیں کہ وہ نیگیٹو بھی نہیں لگتے. سو مجھے یہ موقع ملتا رہا ہے. خمار میں جو ایک عورت ہے وہ شاید لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے بہت لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے جیتے ہیں، اور وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے کہ وہ ان کا جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ نہیں لگا کہ میں کوئی الگ چیز کر رہی ہوں، لیکن ہاں پچھلے 2-3 ڈراموں میں ذرا نیکی کا لبادہ اڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی ضروری ہے. جب آپ کو یہ کردار آفر ہوا تو آپ نے کیا سوچ کے حامی بھری؟ پہلی چیز جو تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ علی فضان ڈائریکٹ کر رہے ہیں، تو میں نے علی کو پہلی چیز یہ کہی تھی، علی ہم اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں بنائیں گے. تو علی نے مجھے کہا کہ آپ ہیں اور میں ہوں تو یہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اتنے کلیشیڈ کچھ ہمارے ہاں رائٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پھر آپ کو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں، آپ کو وہ نوانسز ڈالنے پڑتے ہیں، آپ کو اس کیریکٹر کو حقیقی بنانے کے لیے اس میں تھوڑا الگ طرح سے پلے کرنا پڑتا ہے. یقیناً اس ڈرامے کے بعد آپ کو لوگوں کا فیڈ بیک بھی آیا ہوگا. آ رہا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ فیڈ بیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ بڑے پیار سے کہتے ہیں. میں انسٹاگرام پہ لکھتی کچھ اور ہوں، بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، بیچ میں ایک کامنٹ آ جاتا ہے ویسے آپ حریم کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں، کچھ تو کرم کریں اپنے بیٹے پر، ایسے تو نہ کریں. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری خواتین اس سے ریلیٹ بھی کر رہی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ 1-2 لوگوں نے کہا کہ ویسے غلط ہو یا صحیح ہو، بھئی اگر میرا بیٹا ایسا کرے تو شاید میں بھی یوں ہی ریئیکٹ کروں. مسئلہ اگر ہے نہیں تو بن جائے گا. طوفان کے آنے سے پہلے سکون اور خاموشی ہی ہوتی ہے. اس بے وقوف لڑکے کے جذبات کو پھولوں کی لڑیوں میں پرونا اس لڑکی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں واقعی ساز ظالم ہوتی ہے یا یہ اسٹار پلس کا وہ جو ایک اثر تھا جس سے ہم ابھی تک چھٹکارا نہیں پا رہے؟ آئی تھنک ہر معاشرے میں یہ بڑا ایک ٹرکی سا رشتہ ہے. ہر معاشرے میں ماں کے لیے اپنے بیٹے کا کسی اور طرف دھیان دینا اور ایک طرح سے شی از ناؤ اسٹیپ 2، وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پنچ کرے گا. وہ بڑی نارمل سی بات ہے. اب سمجھدار عورت جو ہے وہ اس کو سنبھال لے گی، جو اتنی سمجھدار نہیں ہے وہ انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے. اسی طرح سے بیوی ہے، وہ ساری زندگی انتظار میں ہوتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو مجھے تو وہ جو ہے نا ملکہ بنا کے رکھے گا. اب وہ ڈائیورٹ ہو گیا ماں کی طرف تو اس کو بھی وہ چیز چپتی ہے. تو یہ بڑا نیچرل فنومینا ہے. لیکن اچھی ساسیں ہوتی ہیں جیسی اچھی بہویں بھی ہوتی ہیں. اور ابھی ایک جھوٹی لو سٹوری دوبارہ آ رہا ہے تو سب کہتے ہیں ایسی ساس اللہ سب کو دے. بیٹا آ گئے ہو نا تو اب کھانا کھا لو. نہیں بھائی، آپ کا سامان سارا لے کر آ گیا ہوں، تو گاہک انتظار کر رہے ہیں، میں بس سامان لے کے جا رہا ہوں اپنا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک جھوٹی لو سٹوری کی بات کی. اس ڈرامے میں بلال عباس اور سرحا اصغر کے ساتھ آپ کی کیمسٹری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے. جب یہ ڈرامہ شوٹ پہ تھا تو آپ کو اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا پسند کیا جائے گا؟ عجیب سی بات یہ کہ میں زندگی میں جو بھی کام کیا ہے نا، چاہے وہ ڈرامے کے حوالے سے ہو یا پروگرامنگ کے حوالے سے ہو، مجھے ہمیشہ ایک فیل آ جاتی ہے. اور ایک جھوٹی لو سٹوری کرتے ہوئے جس طرح سے سرحا اور بلال کے ساتھ ہماری کیمسٹری آف کیمرہ تھی، اٹ ٹرانسلیٹڈ آن کیمرہ. ہمیں اتنا مزہ آیا، ہم نے اتنا انجوائے کیا. ہماری اتنی امپرووائزیشن ہوتی تھی، اسپیشلی سرحا کی اور میری اتنی امپرووائزیشن ہوتی تھی کہ وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم ان کیریکٹرز میں جی رہے ہیں. اور یہی چیز مدیحہ کے ساتھ بھی فیل ہوئی، یہی چیز مجھے بیوجی کے ساتھ بھی فیل ہوئی. ہمارا پورا ایک ڈرامے کا سین تھا جو ہم بازار میں مل جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ کمپلیٹلی امپرووائز تھا. یہاں تک کہ میرین کو کہنا پڑا کہ میں ان 2 عورتوں کو روکوں کیسے کیونکہ اس میں بلال اور سرحا ایکچولی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایکٹنگ نہیں کرنی پڑی، ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ یہ 2 اتنی لاؤڈ خواتین جو بول رہی تھیں، ہر طرف دکانوں سے لوگ یوں
मुड़ कर देख रहे थे. हम सफ़र से लेकर अब तक जो ड्रामे आए हैं, हर दूसरा ड्रामा या तो उसमें लव ट्रायंगल होता है या सास बहू की कहानी के गिर्द घूम रही होती है उसकी कहानी. आपके ख्याल में हम इस टेम्पलेट को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? मुझे लगता है हमें शायद हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि हम कोई नई चीज़ करने की कोशिश करें. हम एक फॉर्मूला पे खेल रहे हैं, बिक रहा है, निकालते जाओ और बनाते जाओ, और ऑडियंस भी उसको रिसीव करती चली जा रही है. मुझे लगता है कि जब आप मोल्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक चैलेंज लेते हैं. हो सकता है आप कामयाब हो सकता है आप कामयाब ना हो, मगर कोशिश तो करें. मैं अगर ऐड करती जाऊं तो अभी खुशकिस्मती से एक ड्रामा जो हमारा ऑन एयर है, जिसमें मैं कहूँगी मेरी खुशकिस्मती कि आई एम पार्ट ऑफ इट, इस खई, उसने मोल्ड को तोड़ने की कोशिश की है और उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है. अभी तक तुम कयामत क्यों नहीं लेकर आया? या बोल दो हमको, बोल दो कि तुमसे नहीं होता है. हमको इजाजत दे दो, हम खुद अपने बच्चे का खून का बदला ले लेगा. आपने खई की बात की तो वो ड्रामा आजकल ऑन एयर हो रहा है, बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसके वायलेंस को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. आप उसका पार्ट हैं, आप कैसे डिफेंड करेंगी? जो वायलेंस दिखाया जा रहा है वो बेमकसद नहीं है. वो एक कल्चर का, एक सोच का, एक ट्रेडिशन का हिस्सा है और अभी भी बहुत टोन डाउन तरीके से दिखाया जा रहा है. हमारी आज की दुनिया जो है, आज का जो टीवी है या आज का जो सिनेमा है, वो मेरे और आपके हाथ में है. तो यहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ आप दूसरी जो हैं, आई वुड से फोरम्स हैं या साइट्स हैं या नेटफ्लिक्स या प्राइम है, वहाँ जो वायलेंस आप देख रहे हैं वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. तो जब हमने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जिनका बहुत दफ़ा मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ना ज़रूरत होती है, ना कहानी में उसका कोई ऐसा रोल होता है, वहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. मगर जब हम पाकिस्तान में रहते हुए कोई चीज़ करना चाहते हैं और एक सर्टेन सेंसिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, तो लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं. मतलब हमें शौक़ है वैसे अपने आप को तनकीद का निशाना बनाना. हाल ही में आपका ड्रामा जन्नत से आगे भी ख़त्म हुआ है, जिसकी कहानी मॉर्निंग शो होस्ट के गिर्द घूमती थी. आपका ताल्लुक टॉक शो होस्टिंग से रहा है. आपके ख्याल में ये कहानी फर्जी थी या सच्ची? 10-15 साल जो मैंने प्रोग्रामिंग की एज अ टॉक शो होस्ट, मेरा फोकस कुछ और था. मगर मुझे पता है कि एक रियलिटी है, रेटिंग की गेम एक रियलिटी है, जिसकी वजह से आपको अपने आप को ज़िंदा रखना पड़ता है. और जो लोग रोज़ाना बैठकर शो करते हैं वो इसका बहुत शिकार होते हैं, क्योंकि आपने रोज़ाना अपनी ऑडियंस को वापस लेकर आना है. एडवर्टाइजर्स हैं, आपकी एंडोर्समेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसमें कुछ लोग अपने आप को संभाल पाते हैं और कुछ लोग नहीं संभाल पाते. तो आई फील जन्नत से आगे ने उस चीज़ को वाज़े किया कि हम सब जो अपने तौर पे अपनी जन्नत बना के बैठे हुए हैं, जिसको हम जन्नत परसीव कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है. अगर आपसे मशवरा लिया जाए हमारे ड्रामों को बेहतर बनाने के लिए, तो आप क्या मशवरे देंगे? रियल लोगों की कहानियाँ लें. अभी काबुली पुलाव क्यों अच्छा लगा लोगों को? क्योंकि वो एक ऐसी कहानी थी जो अनयूजुअल भी थी, मगर अनोखी होने के बावजूद बिलीवेबल थी. हाजी मुश्ताक वाज द हीरो. एक बड़ी उम्र का मर्द एक लीड प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं हो सकता? एक बड़ी उम्र की औरत लीड प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं होती? अब यहाँ भी मैंने उसका नाम इसलिए लिया है क्योंकि मर्द तो आपको प्रोटैगनिस्ट बड़ी उम्र का मिल जाएगा, खई में भी आपको फैसल कुरैशी मिल जाएगा, एक बच्ची से शादी कर रहा है वो. मगर हमें औरतों को वो चीज़ नहीं दी जाती. कहने को हमारा ड्रामा औरतों के इर्द गिर्द घूमता है, मगर वो औरतों के इर्द गिर्द नहीं घूमता, वो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमता है. आपने सीनियर्स के साथ भी काम किया है, आप जूनियर के साथ भी काम कर रही हैं. आपके ख्याल में इस जनरेशन में वो कौन सी खूबियाँ और खामियाँ हैं जो उनको पिछली जनरेशन से मुख्तलिफ बनाती हैं? खूबियाँ ये हैं कि अब उनके पास काम बहुत है, अब उनके पास एक्सपोजर बहुत है. इंटरनेशनल सिनेमा का, इंटरनेशनल चैनल्स का. खामी वहीं आ जाती है. बावजूद इतने एक्सपोजर के इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, वो भूख नहीं है,
وہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے, وہ اپنی لمیٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے. کہ آپ ایک اداکار ہیں, ٹھیک ہے آپ نے 10 ڈرامے کر لیے ہیں, لیکن آپ تو پہلے ڈرامے کے بعد ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹار ہیں. اپنے 3 پسندیدہ کردار بتائیے جو آپ کے دل سے بہت زیادہ قریب ہیں. آپ نے وہ والا سوال کیا جو ایک ماں سے کیا جاتا ہے, اپنے فیوریٹ بچے کے بارے میں بتائیں. میرا کوئی فیوریٹ بچہ نہیں, کیونکہ میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں کوئی بلیسنگ ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ مجھے اتنے پیارے کیریکٹرز ملے ہیں. ہاں ایک بہت میرے دل کے قریب اس لیے کیونکہ وہ خلیل صاحب کا ایک ڈرامہ جو مجھے کرنے کی خوش قسمتی, بیکاز وہ بہت اچھا لکھتے ہیں, وہ میرا نام یوسف کا کردار تھا. اور مجھے لگا تھا کہ شاید یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں ایکچولی اس کو مارکیٹ تو ایسے کیا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کی کہانی ہے, مگر کہانی اس لڑکی کی ماں کی تھی. جو کچھ ہو رہا تھا وہ عافیہ کی وجہ سے ہو رہا تھا, اور وہ اتنا پیارا کردار تھا کہ وہ بہت کچھ جھیلنے کے باوجود اتنی اندر سے پازیٹیو عورت تھی اور اتنی مضبوط عورت تھی کہ مجھے لگا کہ وہ میرے دل کو بہت لگی. آئی لو دیٹ کیریکٹر.